السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے واقعات کی اگلی نشست آپ کے سامنے پیش خدمت۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے، صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے سر کرنے ہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے رہ کر حکم نہیں دیے، بلکہ آگے دیواروں کے قریب تک جاتے جہاں اوپر سے تیروں کی بوچھاریں آ رہی تھیں۔ وہ 2 قلعوں کے دروازے تک بھی پہنچے اور تیر ان کے ارد گرد اڑتے رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ عذاب اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔ وہ ملک آتش پرستوں کا تھا، زمین ان کی، فوج ان کی اور وہاں کے باشندے ان کے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی اور وہاں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کے سالاروں کی بے مثال جرأت تھی کہ وہ خطروں میں گھرے چلے جا رہے تھے اور پیچھے ہٹنے کا نام تک نہیں لیتے۔ فارس کی فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن جو شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جوابی وار نہیں کرے گا۔ وہ ان 4 قلعوں کو ہی پھندا یا جال یا دانہ سمجھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ بھال کے لیے دور دور آدمی بھیج رکھے تھے جو بلند جگہوں پر درختوں پر چڑھ کر ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ انہیں دور سے فوج آتی نظر آئے تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً اطلاع دیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ یہ پیغام ہر ایک سالار اور ایک سپاہی تک پہنچا دو، اور یہ بھی کہ اے اللہ کے شیروں، ہمت کرو، قلعے لے لو، دشمن آئے تو اس پر تمہارے تیر قلعوں کی دیواروں سے برسیں۔ مسلسل لڑائیوں، کوچ اور پیش قدمی سے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ اب وہ روحانی قوتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دشمن کو للکارتے تھے۔ ان کے تیر نیچے اوپر جا رہے تھے۔ قلعے کے اندر یہ عالم تھا کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے۔ زیادہ تر کو تیر چہرے، آنکھوں اور گردنوں میں لگے تھے۔ ان کے چیخ و پکار سے ان کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی للکار اور ان کے نعرے قلعوں کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ اس سے قلعہ بند لوگوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قلعوں کو بہت بڑے لشکر نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مورخوں کے حوالے سے محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ 4 قلعوں میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیواروں سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعہ داروں کے پاس گئے۔ تاریخ میں صرف ایک قلعے کا اندرونی کیفیت ذرا تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ ابن بقیلہ کا تھا جس کا قلعہ دار عبد المسیح بن بقیلہ تھا۔ عبد المسیح کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی سا قلعہ دار نہ تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گئے مگر عبد المسیح کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس رکھا تھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعہ داروں کو بھی اپنے زیر اثر رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانش مند تھا اور جرأت میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ نوجوان تھا۔ اس نے نوشیروان عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشیروان کسریٰ ارد شیر کا دادا عبد المسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشیروان عادل سے کہا تھا، نوشیروان، میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا، میں تمہیں اور تمہاری پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دے دیتا ہوں، لیکن
میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ فارس کا کیا سلوک ہوگا میں نہیں بتا سکتا۔ تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا۔ عبد المسیح نے کہا تھا، نوشیروان نے کہا تھا، اتنی اچھی بات کرنے والے زبان سے ایسی بات نہیں سن سکتا۔ ابن بقیلہ، کیا تو مجھے بد دعا دے رہا ہے یا فارس کے زوال کا باعث تو خود بنے گا؟ عبد المسیح نے کہا تھا، دونوں باتیں نہیں، تو عادل ہے، تیرے بعد عدل بھی مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہی رہ جائے گی، تیسری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمراں بنے گی۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا، ماننے کو جی نہیں چاہتا، فارس ایک طاقت کا نام ہے۔ غور سے سن عادل بادشاہ، عبد المسیح نے کہا تھا، جس دماغ میں شہنشاہی گھر کر لیتی ہے اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے، تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تیرے بعد آنے والے اگر فوج پر بھروسہ کر کے رعایا کا خیال نہیں کریں گے تو وہ اپنے زوال کو بہت جلد پہنچیں گے۔ ان سے تنگ آئے ہوئے رعایا ان کا ساتھ دے گی جو باہر سے آ کر حملہ آور ہوں گے۔ میری عمر ابھی اتنی نہیں کہ تجربے کے بنا پر بات کروں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت فارس کے لیے اپنے ساتھ کیا کیا لا رہا ہے۔ عبد المسیح کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کمر جھک گئی تھی، کندھے سکڑ گئے تھے، ریشہ ایسا اس کا سر ہلتا اور ہاتھ پیر کانپتے۔ نوشیروان عادل کہ دوسری نسل کا شہنشاہ شکست کے صدمے سے مر چکا تھا، فارس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ خالد کے لشکر نے آج عبد المسیح اور اس کے سرداروں کے قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ اس کا قلعہ بند فوج کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں طاقت نہیں تھی کہ وہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ محاصرے کی اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے۔ اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف 18,000 تھے اور انہوں نے 4 قلعے کو محاصرے میں لے رکھا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ عبد المسیح اپنے محل میں گیا تو پادری اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ عبد المسیح نے پادریوں سے پوچھا، کیا گرجے میں اپنی فتح اور دشمنی کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ بڑے پادری نے جواب دیا، ہاں ہو رہی ہیں۔ عبد المسیح نے کہا، اور تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ جاؤ اور گرجے کے گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو۔ بڑے پادری نے کہا، ہم اپنی فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لٹ جانے سے بچانے آئے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے کتنے سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ دشمن کی للکار اور اس کے نعرے نہیں سن رہے ہیں؟ تو کیا تم مجھ سے یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟ آپ کی جگہ کوئی اور قلعہ دار ہوتا تو ہم ایسا مشورہ کبھی نہ دیتے۔ دوسرے پادری نے کہا، لیکن آپ دانش مند اور تجربہ کار ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ مسلمان قلعہ سر کر لیں اور قلعے میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار شروع کر دیں اور ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ قلعہ کچھ شرائط پر پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں اور یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ عبد المسیح نے کہا، مجھے سوچنے دو۔ پادری نے کہا، سوچنے کا وقت نہیں ہے، اوپر دیکھیں، مسلمانوں کے تیر دیوار کے اوپر سے اندر آ رہے ہیں، وہ دیکھیں، زخمیوں کو کندھے پر اٹھا کر نیچے لے آیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دیوار پر برجوں میں ہمارے تیر اندازوں کی تعداد کس تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے؟ ناحق خون نہ ہونے دیں۔ قلعے کے باہر مسلمانوں کے حلے اور تیروں کی بوچھاریں تیز ہو گئی تھیں، حالانکہ ان کے زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ عبد المسیح نے پادریوں کی موجودگی میں قاصد کو بھیجا کہ وہ قلعے کے دفاع کی صورتحال معلوم کر کے فوراً آئے۔ قاصد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امید افزا نہیں تھی۔ دوسرے قلعوں کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی جو عیسائیوں کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا، ایک ضعیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا، اس کے ساتھ 2-3 سردار تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان کے پیچھے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ عبد المسیح کے اس سردار نے بلند آواز میں کہا، ہم تمہارے سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دیوار سے تیر آنے بند ہو گئے تھے اور مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک لی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا ہے۔
खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि कौन है वो? किलादार अब्दुल मसीह खुद आया है। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब मिला, उससे कहो कि मुझे उससे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं जानता हूँ वह इन सब का सरदार है। उसे कहो कि शाम तक बाकी तीनों किलेदारों ने भी हथियार ना डाले तो हम उस हाल तक पहुँचा देंगे जिसमें वो हमारी हर शर्त कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी एक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अब्दुल मसीह को खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह पैगाम मिला तो वो जान गया कि फ़तह आखिर मुसलमानों की ही होगी। उसने उस वक्त अपने सरदारों को और दूसरे किलों की तरफ दौड़ाया। दूसरे किलों के अंदर भी यही कैफियत थी जो अब्दुल मसीह के किले के अंदर थी। फ़ौजों का हौसला कमज़ोर पड़ गया था और लोगों पर खौफ व हिरास तारी था। उन किलों के सरदार हथियार डालने को तैयार थे, लेकिन कोई किलेदार ये नहीं चाहता था कि हथियार डालने में वो पहल करें और यह तहमत उन पर लगे कि हथियार सबसे पहले उसने डाले थे, वरना कोई भी हथियार ना डालता। अब्दुल मसीह का पैगाम मिलते ही उन्होंने तीरंदाजी बंद कर दी और तीनों किलेदार बाहर आ गए। उन्हें खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने लाया गया। उस वक्त खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक घने दरख्त के नीचे खड़े थे। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन किलेदारों से कहा, क्या तुमने हमें कमज़ोर समझकर हमारा मुकाबला किया था? क्या तुम भूल गए थे कि तुम अरबी हो? क्या तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि हम भी अरबी हैं? अगर तुम अजमी होते तो भी तुम्हें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि तुम उस कौम को शिकस्त दे दोगे जो अदल और इंसाफ में यकता और जिसकी तलवार की धाक बैठी हुई है। ज़ईफ़ुल उम्र अब्दुल मसीह ने कहा, तू जो कुछ भी कहना चाहता है कह सकता है, तू फातह है, हमें कुछ कहने का हक नहीं क्योंकि हम तेरे आगे हथियार डाल चुके हैं। मशहूर मुअर्रिख अबू यूसुफ ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल मसीह के मकाले में लिखते हुए ये भी लिखा है कि अब्दुल मसीह इस कदर बूढ़ा हो चुका था कि उसकी भवें दूध की मानंद सफ़ेद हो चुकी थी और इतनी नीचे आ गई थी कि उससे उनकी आंखें ढक गई थी। इसी मुअर्रिख के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल मसीह से मुतासिर हुए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुल मसीह से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, 200 साल। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने इस बूढ़े किलेदार को और ज़्यादा गौर से देखा, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि यह शख्स 200 साल से ज़िंदा है। कोई भी मुअर्रिख ने अब्दुल मसीह की सही उम्र नहीं लिखी। वाक़यात से पता चलता है कि उसकी उम्र 100 साल से भी कहीं ज़्यादा थी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तो उन्हें बड़ी लंबी उम्र पाई है, ये बता कि इतनी लंबी ज़िंदगी में तुमने सबसे ज़्यादा अजीब क्या चीज़ देखी? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, नौशेरवा आदिल का अदल और इंसाफ। इस दौर में हुकूमत उसकी होती है जिसके बाजू में ताकत और हाथ में तलवार होती है, लेकिन नौशेरवा ने अदल और इंसाफ के ज़रिए लोगों के दिलों पर फतह पाई। तुम कहते हो कि मुसलमान अदल और इंसाफ में यकता हैं। नहीं, मैं नौशेरवा को आदिल मानता हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मसीह से पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? तुम कहाँ से आए हो? एक गांव है, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, जहाँ तक कोई औरत भी सफ़र करे तो उसके लिए रोटी का टुकड़ा भी काफ़ी होता है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या तुम अहमक नहीं हो? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे हो? मैंने पूछा था कहाँ से आए हो। अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, अपने बाप की रीढ़ से। किलेदार खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने झुंझला कर कहा, तुम किलेदार बनने के काबिल कब हुए थे? मैंने पूछा है तुम कहाँ से आए हो? अपनी माँ के रहम से। अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि इस बूढ़े का बोलने का, सोचने का और जवाब देने का अंदाज मज़ाक़ ख़ेज़ था है, तो उन्होंने तफरीह के लिए उससे वैसे ही सवाल शुरू कर दिए। ये सवाल का जवाब तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तुम कहाँ जाओगे? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, आगे को। तुम्हारे आगे क्या है? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, आखिरत। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तुम जानते हो कहाँ खड़े हो? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, ज़मीन पर। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी बेरुखी और लापरवाही देखकर यह एहसास दिलाना चाहते थे कि वो फातह सालार के सामने खड़ा है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मालूम नहीं क्या सोचकर उससे पूछा, तुम किस चीज़ के अंदर खड़े हो? अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, अपने कपड़ों के अंदर।
اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آنے لگا. انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا دنیا کم عقلوں کو تباہ کرتی ہے لیکن دانا لوگ دنیا کو تباہ کرتے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ تم کم عقل ہو یا دانا. مجھے صحیح جواب تمہارے لوگ ہی دے سکتے ہیں. عبد المسیح نے کہا اے فاتح سالار، چیونٹی بہتر جانتی ہے کہ اس کے بل کے اندر کیا کیا رکھا ہے، اونٹ نہیں بتا سکتا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونک کر عبد المسیح کی طرف دیکھا. ان کا غصہ ختم ہو گیا. انہیں محسوس کر لیا کہ یہ شخص احمق یا کم عقل نہیں. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی برابری میں بیٹھا لیا. اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں احترام تھا. خالد نے کہا اے بزرگ، کوئی ایسی بات بتا جو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہے. مورخ لکھتے ہیں کہ عبد المسیح گہری سوچ میں کھو گیا. اس کے چہرے پر اداسی آ گئی. اس نے قلعے کی طرف دیکھا. عبد المسیح نے کہا میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب ان قلعوں کے عقب میں بہتے ہوئے فرات میں چین کے بحری جہاز بادبان پھیلائے آیا کرتے تھے. پھر مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جو نوشہروان کا عہد حکومت ہے. رعایا خوشحال اور مطمئن تھی. کوئی جھوپڑی میں رہتا تھا یا محل میں. نوشہرواں کا انصاف سب کے لیے ایک تھا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محترم بزرگ، خدا کی قسم تو مسلمانوں کے عدل و انصاف کو بھی یاد رکھے گا. اگر تو اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو تیری اور تیرے لوگوں کی حفاظت ہمارے ذمے ہوگی. تم سب کو وہی حقوق ملیں گے جو دوسرے مسلمانوں کو ملتے ہیں. اگر اسلام کو قبول کرنے پر تم اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتے اور تجھے ان تمام قلعے داروں کو وہ جزیہ ادا کرنا ہوگا جو میں مقرر کروں گا. اگر تجھے بھی یہ بھی قبول نہیں تو پھر تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ مسلمان قلعوں کو کس طرح سر کرتے ہیں اور ان کی تلواروں کی کاٹ کیسی ہے. عبد المسیح نے کہا ہم سے کچھ اور مانگ ہم دیں گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے. بتا جزیہ کتنا ہوگا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تجھ جیسے دانا سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی. کفر نے تجھے شکست تک پہنچایا. اس عربی کو میں کم عقل سمجھتا ہوں جو عربی راستے سے ہٹ کر عجمی راستہ اختیار کر لے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظوں نے نہ عبد المسیح کو متاثر کیا نہ دوسرے کسی قلعے دار یا سردار کو. وہ اپنے انکار پر قائم رہے. جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جزیہ کی رقم بتائی تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا. یہ رقم 1,90,000 درہم تھی جو عہد نامہ تحریر کیا گیا. اس کے الفاظ یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عہد نامہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا کے سرداروں کے ایدی بن ایدیہ اور عمرو بن ایدیہ اور عمرو بن عبد المسیح اور ایاز بن قبسیہ التانی اور حیر بن عقال سے کیا ہے. اس عہد نامے کو ہیرا کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور اپنے سرداروں کو اس کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اس عہد نامے کے مطابق اہل ہیرا خلافت مدینہ کو 1,90,000 درہم سالانہ ادا کیا کریں گے. یہ جزیہ ہیرا کے پادریوں اور دیگر راہبوں سے بھی وصول کیا جائے گا. صرف اپاہجوں، نادار افراد اور تارک الدنیا راہبوں سے یہ جزیہ معاف ہوگا. اگر یہ جزیہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا رہا تو اہل ہیرا کے تحفظ کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے. اگر مسلمانوں نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اہل ہیرا نے اس عہد نامے کے خلاف ورزی کی تو مسلمان اپنی ذمہ داری سے بری سمجھے جائیں گے. یہ معاہدہ ربیع الاول 12 ہجری میں تحریر ہوا. ہیرا پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی. معاہدے کے بعد تمام قلعے داروں، سرداروں اور عمرا نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطاعت قبول کر لی. یہ دراصل امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت تھی. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمائندگی کر رہے تھے. اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے. فارغ ہونے کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج سے کو خطاب کیا موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھی، لیکن آتش پرستوں نے جس جمع مردی سے مقابلہ کیا تھا میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. انہوں نے اللیس میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے ایسی لڑائی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اے اسلام کے پاسبانوں، فتح و شکست اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت دلوں میں رکھو. ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ
بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا، جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رقت خیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ ہائے میل بن گئیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو اجادبہ کا رہائشی مکان تھا، تو بے شمار روسا اور عمرہ تحفے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمتی اشیاء تھے، ہیرے و جواہرات تھے۔ مجاہدین مدینہ حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے قبول تو کر لیا، لیکن بوریا نشینی کے قوم کے سالار کے لیے اپنے لیے بھی ایک تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کو کہ خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ المنورہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محفل میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی کہ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا نکل پڑا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہیرا آتا جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسرا پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ دو مورخوں بلازی اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگیں۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال جرب المثل بن گیا تھا۔ بلازی اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شویل بھی موجود تھا۔ شویل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور از راہ لطف کہا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب ہیرا فتح ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد کے درمیان طے ہو رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہی سے پوچھا، کیا نام ہے تیرا اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سپاہی نے کہا، میرا نام شویل ہے سالار اعلیٰ۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا اور شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو کوئی گواہ پیش کرتا ہے؟ خدا کی قسم، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کے خلاف ورزی کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا۔ مگر اللہ کا کرم کی شویل کو دو گواہ مل گئے۔ وہ ہیرا کے فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شویل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد المسیح سے کہا، تو اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی۔ عبد المسیح نے کہا، یہ بھی شرائط میں لکھ لو کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا تو کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا ایسا نہ ہونے دو۔ دوسری عورتوں کا شور اٹھا، ایسا نہ ہونے دو۔ شاہی خاندان کی ایک عورت کو ایک سپاہی کے حوالے نہ ہونے دو جو عرب وحشی بدو ہے۔
کراما نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی، وہ کوئی جاہل اور احمق لگتا ہے، اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کب کی بات ہے جب میں جوان ہوا کرتے تھے۔ بلازی کی تحریروں کے مطابق کراما کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے جایا گیا، شویل موجود تھا، اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جھریاں تھی، بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخ طبری نے کراما کی عمر 80 سال لکھی ہے، اس کے باپ عبد المسیح نے خالد کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی، بعض مورخ ان عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبد المسیح کی عمر 100 سال سے کچھ ہی زیادہ تھی اور کراما کی عمر 60-70 سال کے درمیان تھی۔ بہرحال کراما ضعیف العمر تھی۔ شویل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے جو آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گیا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ شویل نے کہا امیر لشکر، یہ شرط بھی لکھ لی گئی ہے کہ کراما بنت عبد المسیح میری لونڈی ہے، اگر یہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرو۔ کراما نے پوچھا کتنی رقم؟ شویل نے کہا 1000 درہم، میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ 1 درہم بھی بخش دوں۔ کراما کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس خادم کو جو اس کے ساتھ خادمہ آئی تھی اشارہ کیا، خادمہ دوڑتی آئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کراما نے یہ درہم شویل کے حوالے کر دیا اور آزاد ہو گئی۔ شویل کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہوں۔ اس نے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے اس کے 1000 درہم وصول کیے۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا صرف 1000 درہم؟ تو ساری عمر احمق ہی رہا، کراما شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی ہزار درہم لے سکتا تھا۔ شویل نے مایوس ہو کر کہا اچھا، میں تو سمجھتا تھا کہ 1000 درہم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں۔ اس کے ساتھیوں نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور اسے مایوس کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینہ المنورہ بھیج دیے۔ مدینے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہیں یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے اس کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو، اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفے کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بلا کر ان تحفوں کی قیمت ادا کر دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بہت سی دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔